أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال عز وجل في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون۔ تعریفات کی بریائی بڑائی اور عظمت اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہوں سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین، اسلام ہمیں کسی بھی شخصیت کی پیدائش یا ان کی وفات کے دن کو ہر سال بطور یاد کے منانے کی کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ نہ کسی کی وفات کے بعد ہر سال اس کی وفات کا دن منایا جائے، اور نہ ہی کسی کی پیدائش کو ہر سال اسی طرح منانا اور اسے اجر ثواب سمجھنا اور اسلام اور دین سمجھنا۔ اس کا شریعت کے اندر اس کی کوئی تعلیم نہیں۔ اور ربیع الاول میں آپ نے گزشتہ خطبہ میں سنا ہے کہ جو ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو بطور جشن اور عید کے منایا جاتا ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو یہی ربیع الاول ہے، اور اس میں تاریخ کا اتنا دردناک صحابہ کے اوپر واقعہ گزرا ہے کہ اس سے پہلے ان کو ایسا کوئی غم نہیں آیا۔ تکلیفیں بڑی آئی، مصیبتیں بڑی آئی، پریشانیاں بہت آئیں۔ کبھی جنگوں میں، کبھی ان کے اپنے شہید ہو رہے ہیں، کبھی ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ بہت ساری تکالیف انہوں نے دیکھی بھی ہیں، برداشت بھی کی ہیں، اور غم صدمے آئے بھی ہیں۔ لیکن ایک غم اور ایک صدمہ ایسا تھا جو ازواج مطہرات ہوں، آپ کا خانوادہ ہو، آپ کے اہل بیت ہوں، آپ کے صحابہ ہوں، ان پر تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ اور سب سے صدمے والی بات تھی، وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داغ مفارقت دینا۔ یہ ایسا غم تھا کہ اس سے بڑا غم صحابہ کو نہیں پہنچا۔ لیکن اس غم کو منانے کے لیے بھی شریعت کے اصول و ضابطے ہیں۔ 3 دن سوگ کر سکتے ہیں عورتیں، اور خامند پر 4 ماہ 10 دن۔ اس کے علاوہ ہر سال اس غم کو تازہ کرنے کے لیے انہی دنوں میں یا اسی دن میں یا اسی مہینے میں اسلام نے کوئی فنکشن نہیں رکھا۔ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم اور سب سے بلند و بالا اور عزت و تکریم والی اگر کوئی ہستی ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے حوالے سے بھی یہی ہے، نہ آپ کے یوم ولادت کی منانے کی کوئی قرآن و سنت نے ہمیں تعلیم دی ہے، نہ یوم وفات کو۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، اور یہ وفات صحابہ پر بڑی گراں گزری ہے۔ اور ایسا کوئی ربیع الاول میں کوئی فنکشن تو ان کا تھا ہی نہیں کہ وہ تیاریاں کر رہے ہوں، جھنڈیاں لگا رہے ہوں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے۔ ان کو عام حالات میں گزارتے تھے۔ جب آپ کی وفات کا یہ المناک واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، اس کے بعد بھی صحابہ نے ربیع الاول کو کبھی بطور غم کے نہیں بنایا۔ اور یہ غم جب تک ان کی زندگی تھی، ان کے دلوں میں اس کے وہ اثرات، اس کا وہ صدمہ اور اس کی تکلیف رہی ہے۔ انہوں نے آپ کے چہرہ پر انوار کا دیدار کیا ہوا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں میسر تھی۔ آج کے اس دور میں ہماری قسمت میں وہ دیدار نہیں تھا۔ ہم نے صرف آپ کے صحابہ کی وہ تعلیم جو آگے انہوں نے پھیلائی ہے، محدثین نے ہم تک پہنچائی ہے سیرت میں اور احادیث میں، ہم نے جو پڑھا ہے، تو آج کے دور میں بھی اگر سیرت کی کتابوں سے کوئی وفات رسول کے چیپٹر کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اندازہ لگائیں ان لوگوں کا جنہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجالست کی، آپ کی گفتگو کو آمنے سامنے سنا، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، آپ کی
ریشم جیسی ہتھیلیوں کو مس کیا، آپ کے ساتھ معانقے ہوئے، ان لوگوں کی کیفیت پھر کیا ہو؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی رائج ہے کہ انبیاء فوت نہیں ہوتے، اور ان کے لیے موت کا یا وفات کا لفظ استعمال نہیں کرنا، یہ ہمارے یہاں عام لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ جہالت کی بنیاد پر ہے، یہ عقیدہ جہالت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے لفظ موت استعمال کیا۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 133، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت آنے لگی، حاضر ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے لیے لفظ موت سورہ بقرہ آیت نمبر 133 کے اندر موجود ہے۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 15 میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور ایک نبی زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے لیے لفظ کیا استعمال ہوئے ہیں؟ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، جس دن یوم پیدا ہوئے اس پر بھی سلامتی، و یوم یموت، جس دن فوت ہوئے۔ یہ نہیں کہ وہ دن منانا ہے، اس دن سلامتی ہے، اس سلامتی والا دن۔ اسی صورت کے آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جنہیں اللہ نے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، اور انہیں اللہ نے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، ابھی فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، ان پر موت نہیں آئی، زندہ سلامت اللہ نے ان کو اٹھا لیا آسمان پہ۔ اب دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھیجیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگی؟ ان پر موت۔ تو موت سے کسی کو استثناء نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، حتیٰ کہ فرشتے بھی، صرف ایک اس ساری کائنات کے خالق ذو الجلال والاکرام رب العالمین، ان کے اوپر موت نہیں ہے، اللہ موت سے پاک ہے، چھوٹی موت نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو تمہیداً یہ بات نشین کر لے، موت ہر ایک کو آنی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل ہم نے کسی نبی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ خضر علیہ السلام فوت ہیں، ان کے لیے ہمیشگی، دنیا جھوٹ بولتی ہے، آب حیات پی کے آئے، انہوں نے فوت ہی نہیں ہونا، جھوٹ بولتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے کسی کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی ہے، آفَإِن مِتَّ، ہمیشگی آپ کو بھی نہیں، آفَإِن مِتَّ، اگر آپ فوت ہو جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کا یہ لوگ زندہ رہیں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی موت کا ذکر کیا۔ دوسری آیت میں فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ فوت ہونے والے ہیں۔ میت کس کو بولتے ہیں آپ؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ فوت ہونے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ مشرکین جو آپ کے مخالف ہیں یہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ تو موت کا لفظ انبیاء کے لیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس نے استعمال کیا ہے؟ قرآن نے، اللہ نے۔ تو یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ لفظ موت نہیں آئی، وہ زندہ ہی ہے، اور لفظ موت استعمال کرنا گستاخی ہے بعد اللہ، تو یہ قرآن مجید کو پڑھ لیں اور احادیث کو پڑھ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے اس کو مکمل طور پر بیان کیا جانا ایک خطبہ میں تو بہت مشکل ہے۔ میں اختصاراً چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک تو یہ عقیدتاً اپنی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے کہ موت ہر ایک کو آتی ہے، اس سے استثناء اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھی نہیں دی، حتیٰ کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔ لیکن انبیاء کے ساتھ کچھ چیزیں خاص ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے اختیار۔ انبیاء کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ مزید دنیا میں رہنا چاہتے، اور اختیار یہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا، اور مزید کچھ دن رہنا چاہتے ہیں، کچھ عرصہ رہنا چاہتے ہیں،
ابھی آپ کی موت ہے یا آپ کو بلا لیا جائے، یہ اختیار وفات سے پہلے دیا جاتا ہے۔ اور جس نبی کو اختیار دیا جائے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً آخرت کو پسند کر لیتا ہے اور موت کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا نہیں اب کچھ اور۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے نا، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آئیں گے اتنے سال مزید جی لیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کہا اس کے بعد موت ہے، کہا پھر ابھی قبول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، 466 نمبر صحیح بخاری کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے اس میں فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا بین الدنیا و بین ما عنده، کہ وہ مزید دنیا میں رہے یا جو اللہ کے پاس ہے ادھر آئے۔ تو فاختار ما عنده، اس بندے نے جو اللہ کے پاس تھا اللہ کے ہاں جانا پسند کر لیا، اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا۔ فبکا ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا یہ کیا ہے، کوئی بات رونے والی نہ بھی ہو یہ رو دیتے، بھلا یہ بھی کوئی رونے والی بات ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا میں رہو گے یا آپ نے آخرت کو پسند کرنا، اس نے آخرت پسند کر دی، اس پہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے پتا چلا سب سے زیادہ سمجھدار اس بات کو سمجھنے والے ابو بکر صدیق تھے، وہ بندہ کوئی اور نہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تیرے مالی اور جانی بڑے احسان ہے مجھ پر، اگر میں کسی کو خلیل بناتا اللہ کے علاوہ تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ مسجد کے سارے دروازے کھڑکیاں رستے جو باہر سے آتے ہیں ان کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے، ابو بکر کا دروازہ کھلا ہے۔ تو یہ اختیار انبیاء کے ساتھ خاص ہونے دیا جاتا ہے۔ دوسرا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو وہ نہیں کھاتی۔ جس طرح وفات کے وقت تر و تازہ خوبصورت اور بالکل سلامت جسم ہوتا ہے، بعین ہی اسی طرح قبر کے اندر رہتے ہیں۔ عام لوگوں میں سے کچھ سلامت بھی رہ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر گل سڑ جاتے ہیں، ہڈیاں ان کی پگھل جاتی ہیں، جس ماس گوشت ختم ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کی ایک چیز بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ نے مٹی پہ حرام کی ان کی تکریم کے لیے، یہ زندگی نہیں ہے، روح ان کے اندر نہیں ہوتی اس قبر کے اندر، وہ عام فوت ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے جسم کو جسد اطہر کو مٹی نہیں کھاتی، یہ انبیاء کے ساتھ خاص اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اپنی وفات سے پہلے اختیار دیا گیا اور آپ نے اس اختیار میں آخرت کو پسند کر لیا۔ جب نبی کا مشن پورا ہو جاتا ہے، دین کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس نبی کا جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی وفات کے کئی اشارے دے دیے، ایک تو یہ خطبے میں کہہ دیا اللہ نے بندے کو اختیار دیا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو آپ کا آخری حج تھا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1297، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ فرمایا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، اپنے حج کے طریقے مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، شاید کہ اس حج کے بعد میں یہ حج نہ کر سکتا۔ یہ آپ نے اشارہ دے دیا کہ میرا آخری ایام۔ اور اسی طرح جو دین کی تکمیل کی آیت ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ بھی اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اختتام ہے، کہ دین کی تکمیل ہو گئی، مشن پورا ہو گیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر سورت نازل ہوئی ہے، سورت النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ کی حمد کے ساتھ تعریف بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں، وہ رجوع کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر ہے 4294۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، اور ان میں عبداللہ بن عباس بھی ہیں، حبر الامہ، ترجمان القرآن، لوگوں سے پوچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کہا جب نصرت آ جائے، فتح آ جائے تو ہمیں استغفار زیادہ کرنا چاہیے، توبہ زیادہ کرنی چاہیے، تسبیحات زیادہ پڑھنی چاہیے۔ کسی نے کیا تفسیر کی؟ تو کہا اے عباس کے بیٹے عبداللہ کون ہے جن کے لیے دعا نبی علیہ السلام نے کی تھی اللہم علمہ التأویل،
اللہ اس کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا جو یہ کہتے ہیں، کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جب اللہ نے یہ کہا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ نے آپ کو موت کی خبر دی ہے کہ آپ فوت ہونے والے۔ اب آپ تسبیحات کریں، استغفار کریں، آپ کی اجل پوری ہو چکی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں جو عبداللہ بن عباس نے کہا، یہی شاید سے میں بھی، یہ بھی اشارہ تھا اس صورت کا نزول۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2408 غدیر خم کا خطبہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یا ایھا الناس، متنبہ ہو جاؤ اے لوگو، انما انا بشر، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا رسول میرے پاس آئے پیغام لے کر اور میں اس پیغام کو قبول کروں، یعنی جب موت کا فرشتہ میرے پاس آئے ان قریب ہے، آ سکتا ہے اور میں قبول کروں۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اور کئی اشارے ہیں، اختصاراً رکھتا ہوں، پوری حدیث بیان کرنے کا بھی وقت نہیں۔ آپ آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان میں، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی رمضان آپ کا آخری تھا، آپ نے 10 کا نہیں 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ آپ قرآن مجید کا پورا دورہ مراجعت حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، لیکن اس آخری سال میں آپ نے 2 مرتبہ کی۔ آپ شہدائے احد کے پاس چلے گئے اور وہاں پر آپ نے ان کی بخشش کی دعائیں مانگی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا ان کا 8 سال بعد ان کی وفات کی۔ گویا آپ زندوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں، مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں۔ وہاں ان کے لیے بخشش کی دعائیں احد کے شہداء کے لیے کی، اور فرمایا انا فرطکم علی الحوض، حوض کے اوپر میں تمہارا فرط ہوں، تم سے پہلے جانے والا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس میں اشارے تھے، جیسا کہ امام احمد المسند کے اندر روایت کیا، حدیث نمبر 22054، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا کر یمن کو روانہ کر رہے ہیں، اور اللہ اکبر کیسے لیڈر ہیں، کیسے سردار ہیں کہ آپ نے حضرت معاذ کو روانہ کرنے کے لیے سواری پہ بٹھایا، اور ان کی سواری کے ساتھ خود پیدل جا رہے اور ان کو الوداع کرنے کے لیے جا رہے، اور فرما رہے یہ معاذ اللہ کے نبی کے بڑے محبوب صحابی تھے، فرما رہے ہیں یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ممکن ہے اس سال کے بعد مجھ سے تو ملاقات نہ کر سکے، اور شاید کہ جب تو آئے تو میری یا مسجد سے گزرے یا میری قبر سے گزرے، ان تبر بمسجدی و قبری، تو میری مسجد اور میری قبر سے گزرے لیکن میرے ساتھ تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ حضرت معاذ نبی علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئے اور رونے لگے لفراق رسول اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور فراق کی وجہ سے۔ آپ نے اشارہ دے دیا کہ اب واپس آؤ، تم ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ پاؤ۔ بہرحال اس طرح کے کئی اشارے نبی علیہ السلام نے دیے، کیونکہ آپ کو اختیار دیا جا چکا تھا اور آپ نے اختیار میں آخرت کو پسند کر لیا تھا۔ یہ تو ہمارے ضد کر رہے ہیں، نبی نے آخرت کو نہیں پسند کیا، وہ تو دنیا میں ہی ہے، یہ تو ہمارے لوگ ضد کر رہے ہیں۔ وگرنہ نبی کو جب اختیار دیا کہ اللہ کے پاس جانا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، نبی علیہ السلام نے دنیا کو الوداع کہہ دیا اور اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ ہمارے لوگ کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، کہتے نہیں زندہ ہے، دنیا میں ہی ہے۔ ازواج مطہرات بیوہ ہیں لیکن آپ زندہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ازواج مطہرات کیا ہو گئی؟ بیوہ، پر آپ زندہ ہیں۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے کئی ایک گروہ کہتے ہیں نبی کی وراثت تھی، ہے زندہ پر وراثت تھی، سیدہ فاطمہ کو نہیں ملی، لوگ حوالہ کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میت کا بوسہ دینا جائز ہے، کیا دلیل ہے؟ ابو بکر صدیق نے وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، ادھر سے کہہ رہے ہیں وہ تو ہوئے ہی نہیں، پھر یہ میت کے بوسے کی دلیل کیسے بن گئی؟ قربانی میں کہتے ہیں میت کی طرف سے مستقل الگ قربانی کرو، کیوں؟ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے لیے قربانی کی تھی، ہے زندہ، روایت تو ثابت نہیں لیکن ہے زندہ، دنیا سے گئے نہیں، پر ان کی قربانی میت کی قربانی بن گئی۔ اور بہت ساری چیزیں، کفن کو مان لیا، کفن پہنایا گیا، مان لیا آپ کو روضہ رسول میں دفن کیا گیا۔ لیکن اچھا بڑے مزے کی بات ہے، مولوی صاحب کہتے جب صحابہ نے، وہ تو اپنے ذہن میں نا کہانی گھڑنی ہوتی ہے نا، بندہ جو اس کے ذہن میں سین چل رہا ہوتا ہے نا اسی کو آگے لے کے آتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی فوت ہوتا ہے، اس کی میت کو اٹھاتے ہیں اس طرح کی چارپائی پہ اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں وہیں پر ان کی تدفین بھی ہوتی ہے۔
انبیاء کے لیے یہ بھی خاص ہے، جہاں ان کی وفات ہو وہیں ان کی کیا ہوتی ہے؟ تدفین۔ اپنی جائے تدفین میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو چرپائی پہ اٹھا کے جب دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے تو وہ ان سے باتیں کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام ان سے کیا کر رہے تھے؟ موت بھی نہیں مانتا، میت والی چرپائی لے کے آ گیا۔ بہرحال قرآن مجید نے اور احادیث میں اور صحابہ کے عقیدے میں یہ کثرت کے ساتھ لفظ ملتا ہے آپ کے لیے وفات کا، اور یہ گستاخی نہیں، کیونکہ موت صرف اللہ کو نہیں آئے گی، باقی ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو سفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں جنازہ تھا، وہاں سے واپس آئے۔ 1456 نمبر روایت ہے ابن ماجہ میں، اور آپ کی مرض الموت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ کے سر میں شدید درد ہے، آپ تشریف لائے، بخار، درد۔ سیدہ عائشہ کے پاس پہنچے تو سیدہ عائشہ کہنے لگی واہ رأسہ، میرا سر، شیخ البانی نے اس روایت کو حسن کرا دی، میرا سر دکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا سر دکھتا ہے؟ سر تو میرا دکھتا ہے، سر میں تو میرے درد ہے شدید قسم۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے بیماری کی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود 5648 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو جب دیکھتے ہیں کہ بخار کی بڑی شدت اور تپش ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو بہت حرارت ہے، یہ تو بہت بڑی شدت ہے بخار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بخار ہوتا ہے کتنا؟ کما یوعک رجلان منکم، جس طرح تم میں سے 2 بندوں کو ہوتا ہے۔ عام تمہارے 2 بندوں کو جتنا بخار ہوتا ہے نا، اتنا مجھے اکیلے کو بخار ہے۔ اللہ نے جتنے درجے بلند کیے اور جتنا مقام بلند کیا، موت کی اتنا ہی اس وقت بخار کی شدت بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4447 ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کی اس بیماری میں تیمارداری کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے پاس سے جب باہر نکلے لوگوں نے پوچھا ابو الحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے کچھ بہتر ہے۔ سیدنا عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، انہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور سائڈ پہ لے کر کچھ مزید باتیں کی، اور ان میں سے ایک بات یہ کیجیے، انہوں نے کہا تھا انی لعارف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت، موت کے بعد وقت عبد المطلب کے چہروں کی، بنو عبد المطلب کے چہروں کی جو کیفیت ہوتی ہے میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری میں فوت ہو جانا، کیونکہ ان کا وہ اندازہ تھا کہ ہمارے خاندان کے لوگ جب فوت ہوتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے افاقہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس شناخت کو جانتا، اس چہرے کی شناخت مجھے معلوم ہے اچھی طرح کہ جب عبد المطلب کی اولاد میں سے لوگوں کی وفات کا وقت قریب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4428 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ میری یہ جو شہرگ ہے اس میں بڑی تکلیف ہے، جو خیبر کے اندر مجھے زہر کھلایا گیا تھا اس کا درد میں اب محسوس کر رہا ہوں، گویا کہ میری یہ رگے جان کو کاٹ دے گی، اس کو کاٹ دے گی، اتنی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس حدیث کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی شہادت کی وفات ہے۔ اچھا، اس وقت دین نبی علیہ السلام کے مشن کو کمپلیٹ کر کے دنیا سے رخصت نہیں کیا، اور زہر اس وقت کھائی ہے، لیکن اب تکلیف کب ہو رہی ہے؟ جب آپ مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں، آپ کی شہرت کو بڑی شدت کے ساتھ تکلیف ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 198، اختصاراً بیان کرتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے پوچھتے ہیں اب میں کہاں جاؤں، کس کے گھر رہوں، بیماری ہے، بخار ہے۔ وہ سمجھئے کہ نبی علیہ السلام کہاں رہنا چاہتے ہیں، سب سے اجازت لی کہ مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ مطلب آپ کا انصاف تھا، آپ کی ازواج مطہرات کے درمیان سب کو وقت برابر دیتے تھے۔ اب بیماری کے ایام میں ہر ایک کے پاس جانا ممکن نہیں، تو اس لیے سب کی اجازت سے اور سب کی رضامندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انتخاب کیا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدنا غالباً عباس آپ کو کندھوں سے ایسے، کندھوں پہ آپ نے ان کے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور آپ کے پاؤں اٹھانے کی سکت نہیں ہے ابھی،
آپ پاؤں زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں اور ان کے سہارے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے فرمایا مجھ پر جن مشکیزوں کے منہ نہ کھلے ہوں ان کے پانی لا کے بہاؤ۔ 7 مشکیزوں کا پانی آپ کے اوپر بہایا گیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ٹب تھا، اس کے اندر آپ کو بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر مشکیزوں کے پانی ڈالے گئے تاکہ آپ کو کچھ بخار کی شدت کا افاقہ ہو۔ کئی دن گزر گئے، آپ اسی بیماری کے اندر اور اسی تکلیف کے اندر ہیں۔ اور یہاں پر ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وقت کی اور آخری ایام کی کچھ وصیتیں ہیں وہ بھی ہم نے ذہن نشین کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو وصیت بڑی مشہور وصیت ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 5156، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھ لو، نماز، اور جو تمہارے غلام ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، غلاموں کے حقوق کا، اور نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ غریق رحمت کرے میرے استاد مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی وفات سے قبل جو اپنے بچوں کو وصیت کی، جو بچے عالم ہیں، ایک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ان کو بھی کہتے ہیں الصلاۃ، نماز، نماز کا پتر خیال کرے، نماز۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ لوگ گستاخ ہیں، ان کی آخری وقت میں بھی نہ زمین و جائیدادوں کی کوئی بات ہو رہی ہے نہ کسی اور کی بات، نماز، نماز پڑھنا۔ زندگی میں بھی کہتے ہوتے تھے کہ مولوی بنتے ہو تو نہ بنو، نہیں بنتے نہ بنو۔ مولوی بننا بڑا آسان ہے، نمازی بننا بڑا مشکل ہے۔ اور ہمارے ہاں محبت کے دعوے دار کیا کرتے ہیں، فجر پڑھی یا نہیں پڑھی، زور تو جھنڈیاں لگانے میں مصروف تھا، عصر میں تو ہنگامہ بھی جلسہ تھا پورا، مغرب اسی میں گئی، ناچتے کودتے۔ یہ محبت ہماری۔ مسجد ویران ہے، روڈ آباد ہے، جلوس جا رہا ہے، تو آپ کی ایک وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک وصیت آپ کی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 435، لعن اللہ الیہود والنصارى۔ آج محبت کرنی ہے نا نبی علیہ السلام سے، تو آپ کی اس وصیت کو یاد کرے، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پہ لعنت کرے۔ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا۔ کون کرتا ہے قبروں پہ سجدے کر قبروں پہ سجدے؟ وہاں نبی علیہ السلام کی ہمیں کوئی محبت یاد نہیں آتی کہ ہم قبروں کو کیوں سجدے کریں، کیوں تب بڑی بڑی گنبد بنائے اور عمارتیں بنائیں جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت موطا امام مالک میں 2617 نمبر روایت، ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی کہا، غدیر خم کے خطبے میں بھی کہا، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اور اس حدیث میں بھی کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا، گمراہ کبھی نہیں ہوگے، ہدایت پر رہوگے کب؟ یہ 2 چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا۔ تھام رہے ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو؟ فرقوں میں بٹ گئے، علاقائی اور لسانی تعصبات، مذہبی منافرت، قرآن و سنت کو پس پش ڈال دیا، آراء اور رجال کو دین بنا لیا۔ یہ ہے محبت۔ آپ کی آخری وصیتوں کا بھی پاس نہیں، آپ نے تو پوری زندگی تعلیم دی ہے، اس تعلیم کو اپنانا، لیکن ہمیں آخری وصیتوں کا بھی پاس نہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمد ہوتی ہے، مسلم کی حدیث نمبر 2450 ہے، اپنے والد گرامی اور سرتاج الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اور آپ بڑی بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پاس آؤ، سرگوشی کرتے ہیں، یہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب یہ روتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قریب ہو جاؤ، پھر سرگوشی کرتے ہیں، پھر تھوڑی مسکراتی ہے۔ اور مختلف احادیث ہیں، مسلم کے اندر بھی ہے، بخاری میں ہے، سب کو ملا کر خلاصہ آپ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نے آپ سے کیا فرمایا کہ آپ رو دی، اور پھر ایسا کیا فرمایا آپ ہنستی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بعد میں بتاؤں۔ آپ جب آپ کی وفات ہو گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو بتایا انہوں نے، پہلے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری جدائی کا وقت اب آ گیا۔ اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں، اب وقت جدائی کا آ گیا، اجل کا وقت، موت قریب ہے، اب زیادہ دن نہیں بچے۔ تو کہتی میں رو دی آپ کی محبت میں، آپ کی جدائی میں۔ اور پھر مجھے کہا میرے بعد سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی۔ 6 مہینے بعد وفات ہو گئی۔ اور مسلم کی ایک روایت ہے، یہ بتایا کہ تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو جنتی مومنہ عورتوں کی سردار ہے؟ کہتی ہے پھر میں اس وقت مسکرا دی، ایک بشارت دی اور ایک جدائی کیا یہ پیشن گوئی دی۔ اور سیدہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن نا ہم جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں نا، اس دن بڑی پریشان تھی، بڑی ہی پریشان، بے قرار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4449 نمبر روایت صحیح بخاری کی، آپ کے پاس پانی رکھا ہوا ہے، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے پہ، تکلیف کے اندر، اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت کے وقت انسان کے اوپر شدتیں آتی. اور سیدہ عائشہ نے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکرات الموت کے بعد مجھے کسی کی موت کی سختی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ان للموت سکرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں مسواک کا. سیدہ عائشہ صدیقہ اور اس بات کو بطور فخر بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے میری ٹھوڑی اور میری گود کے درمیان میں، آپ نے سر سیدہ عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا، ان کی ٹھوڑی اور گود کے درمیان میں نبی مبارک کا مبارک سر تھا. اور مسواک اس وقت ایسا نظیف ہو نبی، اور مسواک سے ایسی محبت کہ اور سکت نہیں تھی اس کو چبانے کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبا کے دی اور کہا اللہ نے میرا لعاب اور پیغمبر کا لعاب آخری دن بھی جمع کیا. مسواک چبا کے آپ کو مسواک کروا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلاتے ہیں تو دعائیں کر رہے ہیں، اور کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے حدیث بیان کی تھی کہ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے کہ اب آپ کا وقت ختم. تو نبی مجھے اس بات کی اس وقت سمجھ آئی اور میں اس وقت پہچان گئی کہ آپ اب فوت ہونے والے. جب میں نے اپنے آپ کے کانوں کے پاس ہونٹوں کے پاس اپنا کان کیا تو آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کا ساتھ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین. تو اس کا مطلب ہے میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اب مزید دنیا نہیں. اللہم بالرفیق الاعلیٰ کبھی کہہ رہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے 687 نمبر روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہے، غشی طاری ہے، اور آپ کے اوپر مشکیزوں کا پانی بہایا جاتا ہے. جب پانی کو ٹھنڈک سے تھوڑا افاقہ ہوتا ہے آپ پہلا سوال پوچھتے ہیں اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے. عشاء کا وقت تھا، آپ کا انتظار ہو رہا ہے مسجد میں، آپ آئیں گے جماعت کروائیں گے. آپ پر پھر غشی طاری ہو جاتی اور پانی بہایا جاتا. پھر جیسے ہی ہو جاتے ہیں سب سے پہلا سوال اصلی اللہ، ہمیں ہے پرواہ نماز کی؟ ہے پرواہ نماز کی؟ میرے سمیت کیا نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر پانی بہائے جاتے ہیں. پھر جتنی دیر اللہ چاہتا ہے اس کے بعد بے ہوش آتا ہے. پہلا اصلی الناس، لوگوں نماز پر نماز کی فکر ہے. کہا نا آپ کا انتظار ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا مرو، جب دیکھا کہ نہیں اب مسجد نہیں پہنچ سکوں گا، کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں. کیوں آپ کے بعد خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق. مصلی امامت پر کون آیا؟ 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی اس بیماری میں پڑھائی. کہا اللہ کے رسول ابو بکر کو نہیں عمر کو حکم دے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل ہے، وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے برداشت نہیں کر پائیں گے، رونا شروع کر دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر کو ہی کہو وہ نماز پڑھائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. ایک وقت ایسا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد کے اندر نمازی ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. آپ نے حجرے سے پردے کو ہٹایا. اللہ اکبر. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 661 نمبر روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ ما نظرنا منظرا کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب چہرہ پر انوار مسجد کی طرف سے پردہ ہٹا کے ہماری طرف کیا، اس سے بڑا پیارا منظر ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو 3 دن ہو گئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات نہیں، آنا جانا. کہتے ہیں جب چہرہ پر انوار کو دیکھا تو ہم نے ایسا منظر دیکھا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیکھا. آپ نے وہاں سے اشارہ کر لیا نماز پڑھا اور پردہ کر لیا. ابو بکر صدیق نے نماز پڑھا. ایک وقت ایسا بھی آیا آپ سہارا لے کے مسجد میں تشریف لائے لیکن کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی. آپ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے کہ نبی علیہ السلام آگے، نماز کے دوران پیچھے ہٹ گئے. آپ اشارہ کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق پھر بھی آگے نہیں پیچھے، کہ ابو بکر کیسے نبی علیہ السلام کے آگے نماز پڑھ سکتا ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنا ساتھ نبی علیہ السلام کو بٹھا دیا. ابو بکر صدیق
نبی علیہ السلام کی تکبیروں کو سن رہے ہیں اس حالت میں بھی، اور ابو بکر صدیق آگے تکبیریں لوگوں کو سنا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ تو ہمارے مفتی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پر ہماری ان کے پیچھے اب ہوتی نہیں نا، کیونکہ ان کی نفلی ہو گئی، آپ ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہاں نبی علیہ السلام کو زندہ مانتے آتے آگے کھڑے، پھر بھی مصلی پہ کھڑے، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے۔ بڑا دردناک منظر ان کے لیے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر بھی نہیں آ سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوت ہو گئے، بالرفیق الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا پھر گر گیا، اور زبان پہ یہ الفاظ جاری ہے، بالرفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ رفیق اعلیٰ کون ہے؟ انبیاء، صالحین، شہداء، ان کے ساتھ مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تھوڑا دور ایک گھر تھا، وہاں ان کو خبر پہنچتی ہے، گھوڑا لے کر پہنچتے ہیں اور کسی سے کوئی کلام نہیں کرتے، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آ جاتے ہیں اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ زندہ بھی پکیدہ، فوت ہو گئے تب بھی پکیدہ، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی طاری نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک موت تھی، اب آپ کو آ چکی، اب دوبارہ زندہ ہو کے موت نہیں آئے گی آپ کو، اللہ آپ کر کبھی دو موتیں طاری نہیں کرے گا۔ آپ زندہ تھے پکیزہ تھے، اب فوت ہو گئے پکیزہ۔ پھر باہر نکلے، باہر دل کی دنیا بدلی ہوئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا، لوگ پریشان، اور اس پریشانی کے عالم میں وہ منصب انہوں نے ادا کیا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دینے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حواس باختہ ہو گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، کہتے ہیں لوگوں جو یہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ہمارے نبی ہم سے جدا نہیں ہوئے۔ حوصلے ٹوٹ گئے، تو پھر خطبہ ارشاد فرمایا، کہا وما محمد الا رسول، آیت پڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول دنیا سے چلے گئے، افا اماتا، اگر یہ فوت ہو جائے، او قتلا، یا شہید کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام آئیں گے، پھر نہیں فوت ہوئے، یہ دل ہی تسلیم نہیں کر رہا تھا، یہ آیت سنی، کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، لوگو من کان منکم یعبد محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4445 روایت پوری آپ پڑھنے میں اختصار کر رہا ہوں صحیح بخاری میں، کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد منکم محمدا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ صحابہ کے مجمع میں ابو بکر صدیق کا اعلان ہے، کیا فتویٰ لگے گا کہ یا تو نبی کو نہیں مانتا ہم ماتی ہو گیا، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی تکلیف میں آتی ہیں، کہتی ہے واہ کر بابا، اے ابا جان آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیسا علی ابی کے بعد اليوم کربن، آج کے بعد تیرے باپ پہ تکلیف نہیں آئے گی، اب جو تکلیف ہونی تھی وہ ہو گئی، اب نہیں آئے گی۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا فرماتی یا بتا، اے ابا جان جنہوں نے رب کے حکم کی تعمیل کر کے آپ کی پکار پہ اللہ کی پکار کے لبیک کہہ دیا، یا بتاؤ من جنت الفردوس مأوا، آئے ابا جان جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے، یا بتاؤ الی جبریل انعا، ہم جبریل کو اپنے ابا جان کی وفات کی خبر دیتی ہے، اور اتنی بے چین ہیں، تکلیف میں ہیں، کہتی ہے انس تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا جب تم نبی علیہ السلام کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے ان کو دفن کرنے کے بعد، ایک دلی کیفیت تھی، درد تھا کہ کیسے ہم نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو دفن کر دیا، کیسے آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ، وہ ان کے بڑے تاثرات بھی ابھی وقت ختم ہو چکا ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ تاریخ کا سب سے المناک اور سب سے صدمے والا خصوصاً صحابہ اور اہل بیت کے لیے یہ منظر تھا، لیکن اس کے بعد نہ انہوں نے کوئی یوم وفات بنایا اور نہ کوئی یوم پیدائش بنایا ہے۔ اس کے ضابطے شریعت کے اندر موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، قرآن اور احادیث اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، اور موت وفات کا لفظ جو ہے وہ صحابہ نے ان کے لیے استعمال کیا ہے، قرآن نے انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے، آپ دنیاوی زندگی سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے ہاں جو زندگی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ برزخی زندگی ہے اور وہ سب سے بہترین زندگی ہے، لیکن دنیا سے آپ رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پر جسے لے کر آئے ہیں، وہ مقصد جو آپ جس کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ اور قائم رکھے، موت آئے تو حالت ایمان کے اندر آئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔